غار سور پر جب سرکار جلوہ گر ہوئے تو وہاں پر دشمن غار سور کے اوپر تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ اگر نیچے دیکھ لیتے تو وہ پہچان لیتے کہ سرکار یہیں پر ہیں۔ ایک روایت میں نے یہاں پر نہیں پڑھی اس دفعہ، وہ روایت میں نے یہ پڑھی کہ 2 کبوتریوں نے بھی وہاں پر انڈے دے کر گھونسلہ بنا لیا تھا۔ اور یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے نا، یہ روایت معجم الکبیر کے اندر ہے، اور امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں بھی اس کے خلاصہ لکھا ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ اب 2 کبوتریوں نے بھی غار سور کے کنارے پر گھونسلہ بنایا اور انڈے دے دیے تاکہ وہ پہچان نہ سکیں کہ یہاں اندر کوئی ہے، اس لیے کہ اگر اندر کوئی جائے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 کبوتریوں نے انڈے دیے ہیں اور گھونسلہ بنایا، تو یہ سرکار کی عزت کے لیے گئی تھی نا، بتاؤ یار، سرکار کی ذات پر پہرا دینے کے لیے کوشش کی تھی نا۔ سرکار نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اب سنو یہ جو فضیلت ہے آپ نے نہیں سنی ہوگی، سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی ان 2 کبوتریوں کے لیے، صرف 2 کبوتریوں نے گھونسلہ بنایا اور انڈے دے دیے۔ میرے آقا کو پتا چلا، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا رب العالمین نے ان 2 کبوتریوں کو اس کام پر اجر یہ دیا مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرم کعبہ میں اور حرم مدینہ میں ان کا بسیرا بنا دیا۔ اور امام غزالی اور دیگر علماء لکھتے ہیں کہ آج تک حرم کعبہ میں جو کبوتر اڑ رہے ہیں نا، وہ ان دونوں کبوتریوں کی نسل سے ہیں۔ تو رب بتانا چاہتا ہے، اے 2 کبوتریوں، تم اگر انڈا دے کر اور گھونسلہ بنا کر میرے حبیب کی عزت پر پہرا دو گی تو میں قیامت تک تیری نسلوں کو بھی حرم میں رکھ کر حفاظت سے شکار سے بچا کے رکھوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کبوتری انڈا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نسلوں کو حرم کعبہ میں رکھتا ہے، شکار ہونے سے بچاتا ہے، تو جو سرکار کا عاشق سرکار کی عزت پر پہرا دے گا تو میرا رب اس کو اور اس کی نسلوں کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ روایت پڑھ کر تو میں سمجھتا ہوں سب کام چھوڑ کر یہی کام کرنا چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ کبوتریوں نے انڈے دیے صرف یار اور گھونسلہ بنایا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں اس کی نسلوں کو حرم کعبہ میں رکھ دیا کہ یہاں پر شکار بھی نہیں ہوں گے نا، اگر کبوتر ادھر ادھر گھوم رہے ہو تو شکار ہو سکتا ہے نا۔ حرم کعبہ میں کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ فرمایا تم نے میرے حبیب سے وفا کی، تیری نسلوں کو میں اجر دوں گا۔ تو جو ناموس رسالت کے لیے کام کرتا ہے نا، اس کی اولاد در اولاد پھولتی پھلتی ہے۔ جو نبی کے لیے جیل میں جائے گا میرا آقا اس کو مسکرا کے نہیں دیکھیں گے، جو نبی کے لیے قربانی دے گا میرا آقا مسکرا کر نہیں دیکھیں گے۔ غور تو کرو یار۔ اور آج تو یہ کمال کی خوشخبری مجھے ملی کہ صرف اس کو نہیں بلکہ نسلوں کو بھی اللہ بچا کے رکھتا ہے۔ جو نبی سے وفا کرتا ہے اس کی نسل کو بھی رب العالمین بچا کے رکھتا ہے۔ ناموس رسالت کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار ہو؟ دیکھو یار، ڈرا نہیں کرو، کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ اور حیرانگی کی بات ہے، اب تو ہم سب کو بولنا چاہیے یار، اتنا ظلم ہو، اتنا ستم ہو، اتنی پوری دنیا میں سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں اور ہم کچھ بھی نہ کریں یار۔ یہی پیغام تھا۔ ہم نے کیا کیا یار؟ صدیق اکبر کو تو دیکھیں کئی مرتبہ گھر لٹا دیا۔ دیکھو موت تو آنی ہے، ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ میں کوئی انتہا پسندی کی بات نہیں کر رہا، لیکن میرا آقا کو کوئی گالی دے ہم خاموش رہیں؟ یار کیا ہے یار، کوئی بھی کام کیسے برداشت ہوگا یار؟ باپ کی گالی برداشت نہیں ہوتی، میرا آقا کو گالی دے ہم برداشت کر لیں؟ نہیں۔ اٹھو، آج وقت ہے، نبی کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہوگا انشاءاللہ۔ اٹھو، میرے آقا سے وفا کرو۔ ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں سب کو، اور ایک ہی بات کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے صدیق اکبر کی سیرت سے وفا کا درس سیکھا ہے۔ ہم سب کو دے سکتے ہیں، نبی کی عزت پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر میرے آقا کی عزت پر حملہ ہے
تو زندگی کا کیا فائدہ؟ اور یہ غور تو کرو کہ کبوتریوں کو اللہ نے کیا اجر دیا یار، تو ہمیں کتنا اجر ملے گا اگر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اس کی قربانی ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی قربانی ضائع نہیں کرتا جو مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اٹھ جاؤ، میرے آقا کے لیے بیدار ہو جاؤ، اور پھر اپنا ذہن بناؤ۔ ویسے ہی رجب کے مہینے کے عمل اپنے آپ کو بدل دو یار۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اتنا میرا دل دکھتا ہے کہ یار جب آپ کو سرکار کی عزت کے لیے بلایا جاتا تو آپ کیوں نہیں آتے یار؟ میں صرف آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کیوں نہیں نکلتے؟ آپ کو احتجاج کا جب کہا جاتا ہے سب کے لیے کیوں نہیں آتے؟ آپ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے ہمارا، یہ میرا آقا کی عزت کی بات ہے، یہ کوئی تنظیم کی، کوئی سیاسی، کوئی پالیسی کی بات نہیں، میرا آقا کے لیے بات ہے یار۔ جب میرا آقا کی عزت کی بات ہو تو ہم میدان میں نہ آئیں؟ ہمیں نکلنا ضروری ہے، اپنے آقا سے وفا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آقا کے لیے آج نہ نکلے تو قبر کے اندر میرے آقا ہمیں معاف نہیں کریں گے، یاد رکھ لینا۔ یہ آج وقت ہے، کھڑے ہو جاؤ۔